چلیے 1 منٹ پہلے ہی شروع کرتے ہیں سبھی غریباً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Long back in this class, we started the second qasas about Daud alayhi salam and Sulaiman alayhi salam. Daud alayhi salam تو ان کا ضمنی ذکر ہے، دوسرے صورتوں میں تھوڑی تفصیل آئی ہے، سورہ سعد میں ہے، سورہ سبا میں، سورہ انبیاء میں، سورہ بقرہ میں، لیکن اس میں زیادہ تر ذکر سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ کوئی اس قصص کی اہمیت کیا ہے، جلدی سے اس کو میں سب ہم ڈسکس کر چکے تھے۔ کہ جو قریش تھے وہ سمجھتے تھے ہم بہت دولت مند اور پاورفل ہیں تو ہم بھی سب کچھ اسی لیے وہ اتنے مغرور تھے، لیکن چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام بھی بہت طاقت رکھتے تھے اور دولت بھی، تو لیکن وہ اتنے ہی عاجز تھے، اتنے ہی وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ منکسر مزاج تھے، بارش تھے، اس کو کمپیریزن پچھلی جو قصص تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اس میں فرعون سے بھی ہے جس کی مثالیں اکثر قریش کو دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو ہر جگہ قصص کا کوئی نہ کوئی مقصد، ایک ہی مقصد نہیں ہوتا، کہیں تسلی، کہیں وارننگ، کہیں بشارت، ہے نا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ویری گڈ۔ یہ آیت ہم کر لیے تھے یا کرنا تھا، مجھے نہیں معلوم کون پڑھا تھا۔ چلیے میں نے پڑھنی ہے سر۔ چلیے بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ، اور لقد حرف تحقیق ہے، آتینا ہم نے دی، داؤد کو، و سلیمان اور سلیمان کو، علم۔ واؤ جو ہے حرف عطف ہے، ربط کے لیے آیا ہے، لقد حرف تحقیق ہے، لام جو ہے حرف تاکیدی ہے، آتینا میں فعل اور فاعل ہے، اس میں مزید بھی ہی ہے، اور نہ اس کا فاعل ہے، ریفرنگ ٹو اللہ تعالیٰ۔ داؤدہ جو ہے مفعول بھی ہی ہے، واؤ عطف ہو رہا ہے سلیمانہ پر جو کہ معطوف ہو رہا ہے داؤد پر۔ علمن جو ہے وہ تمیز بن رہی ہے داؤد اور سلیمان کی، صحیح کہہ رہی ہیں سر؟ بہت اچھا ظاہر ہے، ماشاء اللہ۔ تمیز کے علاوہ بھی اور کچھ کہہ سکتے ہیں۔ مفعول بھی ہو سکتا ہے نمبر 2۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ اتنا بس اللہ آپ ساروں کو نظر بس سے بچائے، بہت خوشی ہوتی ہے مجھے۔ اب اللہ سر، آپ کی محنت ہے اور اللہ کا رحمت ہے۔ میرا ذکر چھوڑو، میں کیا ہوں، عشر عشیر بھی نہیں ہوں۔ اب لوگ خود کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو، اللہ اس کا عطا فرمائے۔ چلیے پوری یاد کر لیجیے، بسم اللہ۔ وقال الحمد للہ
واو جو ہے یہ عطف ہے اور کالا میں فعل اور فاعل ہے، اور یہ ڈول کے لیے آئے ہیں کہ وہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام بولے الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے۔ تو جو مقولہ جو تھا وہ ان کا الحمدللہ ہی تھا۔ ہوں، تو مقولہ کو بھی سر کھولوں میں کہ نہیں؟ کیوں نہیں کھولیں گے؟ مقولے کو تو آپ کھولتے رہتے، میرے سے پوچھنے کی کیا بات؟ مقولہ جو ہے وہ الحمد جو ہے مبتدا بنے گا، للہ جو ہے اس کا مجرور ہوگا یا نہیں؟ میرا تو خیال ہے مضاف مضاف، نہیں نہیں یا میں ذرا وہی نہیں نہیں، سب صحیح جا رہے ہیں نا، بالکل صحیح جا رہے ہیں۔ ہم کیا ہے؟ الحمد تعریف متحمد ہے، ہاں، الحمد مبتدا ہو گیا، وہ ہو گیا بھائی، للہ میں آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ جار مجرور وہ اس کی خبر ہو گئی، بس اس کی خبر ہوگی کس کے؟ مبتدا کی، مبتدا کی حمد۔ الحمدللہ۔ بالکل۔ الذی ہوں، الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المومنین۔ ہوں، الذی سے یہ ایک پھر اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے۔ الذی جو ہے یہ بدل بھی ہے الحمدللہ کا، کہ وہ جس نے فضلنا فضیلت دی ہمیں، ہوں، اور علی کثیرن اکثریت پر، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، عبادہ المومنین جو ذرا ایمان۔ تیز جا رہے ہیں، بہت اچھا جا رہے تھے۔ پھر یہ سارے فعل فاعل فاعل کیا ہے نہیں میں سب سر پورا؟ ابھی کرتی ہوں، میرے کو ایک لفظ نہیں بولنا پڑا تھا، نہیں لیکن ابھی ابھی کرتی ہوں سر، یہ میں پورا ترجمہ کرنے لگ گئی اچھا تھی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ ہوں، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، عبادہ المومنین جو ایمان لائے ہیں۔ ہوں، الذی جو ہے مبتدا بھی ہے اور اس میں موصول بھی ہے اور بدل بھی ہے۔ ہوں۔ فضلنا اس کا صلہ ہے، اور الذی فضلنا تھوڑا سا فضلنا جو پڑھ رہے ہیں اس کی تھوڑی ریڈنگ سے، فضلنا فضلا بہت فرق پڑ جاتا ہے یہ اگر آپ عمر اس کو جو کہ جزم سے، اس کو لام کو جزم سے پڑھیں گے یا اس کو زبر سے پڑھیں گے تو معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہو۔ کیا فرق ہوتا ہے آپ ہی سمجھائیں گے مجھے۔ فضلنا اگر پڑھیں گے تو کیا معنی ہوں گے، اور فضلنا اگر پڑھیں گے؟ فضلنا ہوگا تو ہم نے فضل کیا، ویری گڈ، کتنے معنی بدل؟ فضلنا جو ہوگا تو فضیلت دی ہمیں، اس میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہی آ جائے گا۔ ہاں، کتنا فرق پڑ گیا دیکھیے۔ ایک کتنی چھوٹی غلطی ہے کہ جی زبر کو ہم نے کیا کیا، جزم سے پڑھ لیا سر، تو پورے معنی ہی الٹ گئے۔ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کسی کو معاف فصیل، کرے مجھے، نہیں نہیں، نہیں سر وہ ہوتی ہے مجھ سے غلطی، بس آپ دعا کیا کریں اس میں ٹھیک ہو جاؤں۔ یہ جی اب سب کر سکتے بھی، کسی سے بھی ہوتی، کوئی ایسا اس میں غلطی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے پڑھنے میں غلطی، تو اس کو ہم ایک بار وہ درست کر لے رہے ہیں کہ غور کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے اس میں، لیکن اب ایک چیز ہم ریوائز کر رہے ہیں، اس کو پھر ایک بار ذہن میں بٹھا رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہمارے ذہن میں ہیں، ریشمہ ہے کہ وہ سب سمجھیں گے کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے۔ ویسے ہی وہ کھانے کے بعد کی دعا بھی اکثر کہتا ہوں میں، اطعمنا اگر پڑھ لیے اور جعلنا اگر پڑھ لیے تو کتنے معنی ہی بدل جاتے ہیں نا۔ اطعمنا اور اطعمنا، اطعمنا میں کتنا فرق ہے۔ جی وہ کھلایا ہم کو، جالنا ہم نے بنایا، جی، جالانا جالنا اس نے بنایا۔ ہم کو اللہ نے بنایا، من المسلمین۔ تو ایک جزم اور زبر کے فرق سے قرآن میں کتنے معنی بدل جاتے ہیں، اس کو ہم کئی بار کریں ہیں، لیکن ایک بار پھر اس کو ریپیٹ کر لے رہے ہیں تاکہ اس کی اہمیت ذہن میں ہماری بیٹھ جائے کہ ایک زبر کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، معنی کس طرح ایک دم اپوزٹ ہو جاتا ہے، بلکہ بعض جگہ تو کفریہ کلمہ ہو جاتا ہے جی نا۔ جی سر،
فضل ہاں اگر پڑھ لیا تو ہم نے فضیلت دی تھی. جی چلیے ویری گڈ. چلیے اب آگے کرتے جائیے، آپ کریے. اللہ کثیرن جار مجرور متعلق فضلہ اور من عبادی جار مجرور متعلق کے ساتھ الکثیرن کہیں گے یا اس کو بھی فضلہ سے؟ کہیں گے بالکل، وہ ایک ہی ورب سے ہوگا، جی ایک ورب کے متعلق ہے ہی ہو سکتا. صحیح. من عبادی جو ہے پھر جار مجرور متعلق کے فضلہ ہے، اور من اور عبادی ہی مضاف الیہ ہے. المومنین اس کی صفت بن رہی ہے من عبادی ہی کی. ویری گڈ. اب کیا پورے کا مطلب کیا ہے آیت کا؟ سر کے مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا تھا، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے اللہ کی تعریف ہے جنہوں نے ہمیں یہ فضیلت دی ہے بہت سے لوگوں میں، اپنے بندوں میں سے جو ایمان لانے والے ہیں. تو یہ مقولہ کہاں سے شروع ہوا تھا کہاں تک؟ یہ سر الحمدللہ سے شروع ہوا تھا، المومنین پہ تک تھا. ویری گڈ. یہ پورا مقولہ ہے. کس کا مقولہ ہے؟ یہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا، دونوں کا ہے، یہ کا کیونکہ وقالہ آیا ڈوول آیا تھا. ایک ساتھ کہا انہوں نے، جی ایک ساتھ کہا دونوں نے. وہ بولے مطلب سر یہاں ڈوول آیا تو دونوں ہی بولے. ہاں تو بھی اس میں گیپ بھی ہو سکتا ہے نا کہ داؤد علیہ السلام جب نبوت فرما رہے تھے، ان کے بیٹے کو نبوت ابھی ملی نہیں تھی. بہرحال وہ دونوں کے کا مقولہ یہ تھا، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا اور سلیمان علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کہا کہ اب ان کو جو ایک بادشاہت اور نبوت ملی تھی اس پہ ان دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اس کی تعریف کی. وہ اللہ وہی ہے جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، جس نے ہم کو فضیلت دی کئی مومن بندوں کے مقابلے میں. بہت بندے تھے اس زمانے میں، مومن تھے، ایماندار تھے، اور اسی طرح سے ایک طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراضات ہو رہے تھے اس کا بھی اس میں ایک ہلکا سا اشارہ ہے کہ آپ ہی پہ کیوں نبوت آئی. وہ ہم بڑے بڑے ہم سرداران قریش اور سرداران طائف ہیں، دولت مند ہے، تجار ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہم پہ کیوں نہیں آئی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے کس کو یہ فضیلت دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے، نبوت کس کو عطا کرنی ہے، رسالت کس کو عطا کرنی ہے. اسی بات پہ کئی اور مومنین تھے، کسی کو بھی دے سکتے تھے، اور اس اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہ موقع دیا، یہ کام دیا، اس لیے سلیکٹ کیا. تو یہ تمام ان کا ایک قول ہے. اور پھر یہاں پر شروع جو انٹروڈکٹری آیت میں ہے، یہاں پر کوئی ایک راہ پڑھنے والے ہم سب کو معلوم ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا، لیکن ہاں تھے، لیکن یہاں پر ایسا کوئی رشتہ نہیں بتا رہا ہے بلکہ دونوں کا خالی ذکر ہے. تو وہ رشتہ بھی آگے کی آیت میں اس سے کنیکٹ ہوگا تو رشتہ بھی معلوم ہوگا اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی ہوگا. بہت خوب. ہم ساری چیزیں انٹروڈکشن میں اس سے پہلے کی کلاس میں بہت سی چیزیں کر چکے ہیں، اور یہ جو کتنی آیتوں کا ایک گروپ ہے، 15 سے 44 تک کا ایک گروپ ہے، اور کتنی ہی آیتیں ہیں اس میں تقریباً کیا ہے ایگزیکٹلی سر 15 15 سے 40 تک. 15 کا سونگ 30 35 30 سر 15 سے 44 جی سر یہ بنی 30 آیات بنی سر. میتھمیٹیشین کی زودہ ہیں اور اتنی بڑی غلطی. چلیے کوئی بات نہیں.
15 سے 30 آیت ہو گئے. اس میں بھی ہم کیا کریں گے، 2 گروپ کر لیں گے. ایک 15 سے 19 تک کا ایک گروپ ہے، 15 سے 19 تک کا ایک گروپ ہے، اور یہاں تک بھی میں سمجھتا ہوں دانش اپلوڈ کیے ہیں. اور اس کے بعد 20 سے لے کے 44 تک کا ایک گروپ ہے. 20 سے 44 تک اس قصے کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. 15 سے 19 تک داؤد علیہ السلام کا سرسری ذکر ہے. پورا ذکر باقی جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا، ان کے بیٹے کا ہے. اور سر لیکن آیت نمبر 18 میں تو پھر وہ والا ذکر ہے کہ جب وہ چونٹی نے کہا تھا، تو وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نہیں. میں کیا بول رہا ہوں شخصیت، تمہاری طبیعت صحیح ہے نہیں؟ سر ویسے تو نہیں ہے، مگر ویسے صحیح ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلی آیت میں داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، ایک سرسری ذکر ہے. ان کا تفصیلی ذکر دوسری صورتوں میں آیا ہے. باقی 15 سے 19 تک پورا 19 نہیں بلکہ 44 تک پورا سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. اوہ سوری سر، میں سمجھی آپ نے اس لیے ڈیوائڈ کیا کہ وہ داؤد علیہ السلام کا ہے اور پھر آگے سلیمان علیہ السلام. نہیں، سوری یہ صرف ان کی جو فضیلت تھی، جو ان کو علم دیا گیا تھا، جو ان کو پاور دیا گیا تھا، ان چیزوں کو 15 سے 19 تک بتایا گیا. 20 سے 44 تک ایک پورا ایک قصہ ہے، وہ الگ سلیمان علیہ السلام کا ہی قصہ ہے. لیکن ملکہ سبا جو جارڈن میں یمن کے پاس ایک علاقہ تھا، اس کو سبا قوم وابستی تھی، اس کے ایک ملکہ تھا. باقی پوری جو آیتیں ہیں یہ تقریباً کتنی آیتیں ہوتی ہیں، 15 سے 25 آیتیں، وہ ملکہ سبا کا قصہ ہے. 5 آیتوں میں وہ جو فضیلت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھی اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، جی سر. اب کلیئر ہوئی میری بات؟ الحمدللہ. سر داؤد علیہ السلام کے پاس مطلب ملکیت تھی، لائک حکومت تھی اور طاقت بھی تھی، لیکن جو جیسے جنوں پہ اور ان پہ جو جانوروں پہ جو سلیمان علیہ السلام کو وہ دیا گیا تھا، وہ داؤد علیہ السلام کے پاس تو نہیں تھا. نہیں تھا، ان کے پاس الگ فضیلت تھی. ان کو زبور عطا کی گئی تھی، اور لوہے کو ان کے لیے موم کر دیا گیا تھا، اور اس سے اپنی معیشت کو اپنے گزر بسر کے لیے کام لیتے تھے، ذرہ بختر بناتے تھے. اور بڑی حکومت تھی، وہ طالوت کی جتنی حکومت تھی، اور اس میں بھی توسیع انہوں نے کی تھی. بہرحال ایک بڑی حکومت دی تھی. لیکن یہ جو جنوں پہ، پرندوں پہ بولی سکھانا، یہ ان کے بیٹے کو عطا کی گئی تھی. لیکن داؤد علیہ السلام کو یہ نہیں تھی. دوسری قسم کی فضیلت تھی کہ وہ بہت ہی خوش لہن تھے، اور ان کو اللہ کے حمد و ثنا کا یہ پوری کتاب چھوٹی سی، جس کو گھوڑے کی زین باندھے تک وہ پڑھ لیتے تھے. اور وہ فضیلت یہ تھی کہ جب وہ زبور پڑھتے تو اللہ کے حکم سے پہاڑ، جانور، پرندے سب جمع ہو جاتے اور ان کا لہن سنتے، اور اللہ کی حمد و ثنا ان کی زبان سے سنتے تھے. وہ ایک الگ فضیلت تھی. بقرہ میں اور سورہ صحت میں یا سورہ انبیاء میں آیتیں آئی ہیں، اس میں آپ داؤد علیہ السلام کا اسپیشلی ذکر پڑھیں گے، پڑھ کے اب بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے، جی سر. چلیے یہاں تک ہو گیا. اب اس کے بعد ان کا رشتہ کیا تھا یہ، اور وہ اب ان کے اوپر کیا کیا فضیلتیں اللہ نے دی تھی، اس کا ذکر 19 تک چلے گا. چلیے کون ہے نیکسٹ اس کے بعد؟ السلام علیکم سر، میں ہوں نیکسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو بسم اللہ. الرحمن الرحیم. وارث سلیمان داؤدا، یہاں تک واو حرف عطف ہے.
وارثہ جو ہے وہ فعل ہے اور اس میں ہے فعل اور فاعل. فاعل تھوڑا یہاں پہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں نا پڑھنے میں، کوئی بتا سکتے؟ وارثہ نہیں کوئی اور آپ کو صحیح کر سکتے؟ فاطمہ کیا غلطی کر رہے ہیں صدف پڑھنے میں؟ پڑھائی ناظرے کی کیا غلطی ہے؟ سر میں 1 منٹ کے لیے ڈسٹریکٹ ہو گئی تھی، وہ ڈور بیل بجی تھی، میں سنا نہیں، سوری جی. صدف پڑھیں. شازیہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد انہوں نے کیا پڑھا؟ را کو صحیح وَوَرِثُ سُلَيْمَانُ. نہیں ایسا نہیں پڑھا. را کو میں نے پڑھا وہ یہ سر واؤ کو تو کھینچا انہوں نے، وہ تو سر ان کی عادت ہے سر تو اس لیے مطلب کچھ لوگوں کا نہیں کہ وہ کھینچتے ہیں تھوڑا سا، تو اس لیے نہیں ہے، وہ عادت کو نہیں ہے نا، عادت نہیں ہے اس کو. ورثہ اور وارثہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کرتے ہیں لیکن بہت چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کبھی وہ غلطی جو ہے ان سے بھی ہو جاتی ہے، راشدہ سے بھی، انہوں بھی کرتے ہیں، سب بہت پرانی عادت ہے. وارثہ نہیں وارثہ. یہ زبر جو ہوتا ہے وہ ایک الف کی آواز نکلتا ہے، کھڑا زبر ہو تو وا پڑھیں گے، یا اس کے بعد الف آتا ہے، حمزہ آتا ہے تو وا پڑھیں گے. ورثہ. چلیے ورثہ کے بارے میں بہت اچھا، کوئی خاص بات نہیں ہے. چلیے وہ جیسا اس نے کہا آپ کی عادت ہے. چلو وارثہ جو ہے یہ ہے، اس کا ہے یہ اس میں فعل اور فاعل ہے. یہاں پہ ہم کہیں گے کہ فاعل ہوا ہے، جو کہ آگے جا کے سلیمانوں پہ ایمٹی ہو جاتا ہے. سلیمان اس کا فاعل ہے. اور داؤدہ جو ہے وہ جو ہے اس کا مفعول بھی ہے، اور وہ وارث ہوا، یعنی کہ سلیمان وارث ہے یا ہوا داؤد علیہ السلام کا. ہوئے ایک اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، تھوڑا آداب کو بھی ملحوظ رکھیں گے. ہوا نہیں بلکہ تھوڑا ادب سے نام لیں گے. سلیمان وارث ہوئے، ہے نا، ادب کرنا چاہیے نا انبیاء کا. جی جی. ہم تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہ وہ ان دو نبیوں کی ایسی مٹی پلیت کر رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو تو یہود اللہ کا نبی مانتے ہی نہیں تھے، جادوگر مانتے تھے. داؤد علیہ السلام کے متعلق اتنی واحیات باتیں انہوں نے پھیلا دی تھی کہ اس کا ذکر سورہ سعد میں جو بھی آپ نہیں پڑھے وہاں پر آئے گا، ایک مقدمہ کا، اس کی جو تفسیر کرتے ہیں انبیاء کے تعلق سے، تو اپنے انبیاء کا کو کنڈیم کرنے میں استاد تھے. تو اب ہم تھوڑا سا نبی کا ذکر پڑھ رہے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام، سلیمان نہیں بلکہ علیہ السلام کہیں گے. سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد کے. باقی گرامر وغیرہ بہت اچھی کی اپنے، سب صحیح ہے، لیکن تھوڑے سے قرآن پڑھتے وقت آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ہے نا؟ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ نہیں بالکل صحیح ہے سر. یہاں پہ دراصل میں پہلے وہ ابھی حالانکہ انہوں نے کوشچن پوچھ لیا تھا، تھوڑا سا کلیئر ہو گیا، تو ورنہ میں کنفیوز تھی کہ اس میں سے کون کس سے کیا تعلق ہے. تو وہ وارث تو کہہ رہے ہیں کہ وارث ہوئے، لیکن مجھے اس چیز رشتہ کا وہ نہیں سمجھ آ رہا تھا، لیکن تھوڑی سی ڈسکشن سے چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. یہ وہاں پر پہلی آیت میں سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا ایک ساتھ ذکر آیا تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ. تو اب یہ اس وقت کے لوگوں کو جو اس قصے سے واقف نہیں تھے، ان کو یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ یہ دونوں میں رشتہ کیا ہے. اب وہ رشتہ کے یہاں پر کلیئر ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے. اب یہاں پر ایک 2-3 کوشچن ہوتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لے کے پھر آپ آگے بڑھیں گے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ وارث کسے کہتے ہیں؟ میرا بھی کوشچن یہی ہونے لگا تھا سر کہ وارث ضروری تو نہیں ہے کہ بیٹا ہی ہو، اور یا ہم اسے کہیں گے کہ ان کی طرف سے ان کو ملکیت میں کیا وہ ملا، صرف
نبوت کے اس میں شامل ہوئے، یا پھر اس کا یہ تھا کہ جو ان کا کیا کہیں گے کہ جو کی حکومت کہہ لیں، یا جو انہوں نے اپنا ایک سٹیٹس یا جو کچھ بھی بنایا اس وقت میں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کا وہ کیا تھا، کہیں گے پڑے تھے، تو اس لیے وہ بیٹے کو اس لیے وجہ سے مل کے ٹھیک سمجھ گیا میں آپ کا مجبوری کہ آپ خود نہیں مان. اچھا، اور کوئی ہے جو صدف کی مدد کر سکتا سر ہے؟ نبوت کے متعلق ہے یہ، ہم؟ نبوت سے متعلق ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کا مطلب وہ ملی وراثت، کیا اس سے متعلق ہے؟ ایک سیکنڈ چلیے. اب یہ دیکھیے، وارث جیسا کہ ابھی صدف نے کہا کسی کا کوئی بھی، لیکن سب سے پہلے وارث جو ہوتا ہے وہ اولاد میں بیٹا ہوتا ہے یا بیٹے ہوتے ہیں. یہ وارث دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ملکیت میں جو حصہ ملتا ہے وہ سورہ نساء میں آپ پورا تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں. اگر بیٹیاں ہوں تو ان کو بھی حصہ ملے گا، دادا دادی زندہ ہوں تو ان کو بھی حصہ ملے گا، ہے نا، بھائیاں ہیں تو ان کو بھی. لیکن اس کے وہ ہے کہ بیٹا نہیں ہونے کی صورت میں بیٹا ہوگا، اور بیٹے ہوں گے تو بیٹے بیٹیوں کو ہی پہلے حصہ ملے گا، پھر شوہر کا بیوی کو، بیوی کا شوہر کو، ساری چیزیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انبیاء کہ ملکیت میں، ان کی دولت میں کوئی وارث نہیں ہوتا، بلکہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ پورا امت کے لیے ہوتا ہے، رعایا کے لیے ہوتا ہے، یا ان سے ان کے غریب غربا جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. تو اب یہ وارثہ جو ہے اس کی تفسیر میں مفسرین نے کافی روشنی ڈالی ہے کہ داؤد علیہ السلام کے 18 بیٹے تھے. یہ چونکہ 18 میں کوئی ملکیت تقسیم نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے نبی تھے، بلکہ ایک پوزیشن کے لیے یہاں پر ان کی جگہ پہ نبوت ملی ان کے بیٹے کو، ہے نا، ان کے بیٹے کو. تو یہ ورثہ جو ہے یہ نبوت کے لیے آیا ہے، اور وہ سلیمان علیہ السلام 18 میں سب سے آخری بیٹے تھے، بڑے بیٹے نہیں تھے. یہ مفسرین کی تحقیق ہے، یقیناً وہ تحقیق بعض احادیث سے بھی لی گئی ہے، لیکن زیادہ تر اہل کتاب سے، زبور سے، تورات سے ہی، اسے تورات اور انجیل سے لی گئی ہے. بہرحال یہ ایک ضمنی بات ہے کہ یہ ایک ذکر آیا ہے کہ ان کے 18 اولادیں تھیں، اور جس میں سب سے چھوٹے جو بیٹے تھے ان کے سلیمان تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہیں جب چاہیں ایک خاص عمر میں نبوت عطا کرتے ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پڑھے تھے کہ آپ 40 سال تک امین و صادق کہلاتے تھے، نبی نہیں کہلاتے تھے، رسول نہیں کہلائے جاتے تھے، بلکہ جب پہلی وحی آئی اس کے بعد آپ رسول بنے. اس سے پہلے بھی تھے، دنیا قائم ہونے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ کے علم میں آپ رسول تھے. سب وہ صحیح تھے. اسی طرح سے ورثہ جو ہے یہ نبوت جو ملی اس کے لیے ہے. اب سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے، یعنی ان کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے ان کو وراثت ملی. ٹھیک ہے صدف، یہاں تک کلیئر ہو گیا سارا؟ جی سر، ہم کہیں گے نبوت ان کو وراثت میں ملی. وراثت میں ملی کہ ان کے والد نبی تھے، اس کے بعد نبوت ان کے بیٹے میں کے حصے میں آئی.
چلیے اور next اس کا تو سر ان کی حکومت نہیں ملی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تو بہت لائک ان کے پاس وہ بھی تو حکومت کرتے تھے نا بہت بڑے علاقے میں. تو سر اس میں وارث میں بولا نا، یہ مال کے وارث نہیں تھے، نبوت. اب ان کی نبوت کیسی تھی، ان کو حکومت کتنی اسٹرانگ ملی والد کے مقابلے میں، وہ سب آگے آ رہا ہے. حکومت ضرور ملی، بادشاہت اور حکومت دونوں ان کو ملی، وہ بادشاہت اور نبوت دونوں ان کو ملی. اس کا کیسے شکر ادا کر رہے ہیں، وہ تمام چیزیں آگے آ رہی ہیں. حکومت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی، اور ساتھ میں نبوت بھی ملی، ہے نا. وہ جس حصے میں داؤد علیہ السلام کی بادشاہت تھی، وہاں ان کی بادشاہت تھی. لیکن وہ بادشاہ جیسا ایک عام بادشاہ ہوتے ہیں، وہ جو فضیلت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی، وہ داؤد علیہ السلام کے پاس نہیں تھی. جی سر. چلیے اب آگے بڑھیں گے. اب وقال یا ایوہ الناس علمنا بس یہاں تک لیجیے، ابھی بھاگ یہاں سے ہے یہ حرف واو جو ہے وہ حرف عطف ہو گیا، کیونکہ یہ اس کے بعد سے شروع ہو رہا ہے. کالا سے جو ہے فعلیہ جملہ ہے، کالا میں فعل اور فاعل ہے، اور آگے جو ہے وہ نادا منادا ہے، کیونکہ ادھر سے ان کا مقالہ شروع ہو رہا ہے. تو اس اب میں دیکھیے، جو اب سے پہلے کی خاری تھی راشدہ، انہوں نے فاعل پہ کبھی نہیں رکا، بلکہ کس کو ریفر کر رہا ہے، یہ اس کا فاعل ہوا ہے، یہ کون ہے، وہ بھی اب بتاتے چلیں. انہوں نے مجھے کوئی چیز بولنے کی، اور وہی کام آپ بھی کر سکتے ہیں، مجھے کچھ بھی مدد نہیں کرنی پڑی. تو اب آپ پورا خلا ہے، فعل اور فاعل ہے، یہ کس کے الفاظ ہیں جو آگے آ رہے ہیں، وہ فاعل کون ہے خلا کا، یہ سب آپ ہی بتانا ہے. ٹھیک ہے. جی جو کالا میں فعل و فاعل جو ہے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. یہاں پر دیکھیے کالا ہے، اس سے پہلے کی آیت میں کالا تھا. جی وہ دونوں کالا، یہ دونوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف کی کہ ان دونوں کو فضیلت ملی تھی. فضیلت یہ کہ ایک عام مومن ہوتا ہے، ایک نبی ہوتا ہے جو اللہ کا چنندہ ہوتا ہے. یہاں پر خالہ میں داؤد اور علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر تھا. اب یہاں سے یہ ہے کہ صرف سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اب اپنے والد کا کوئی ذکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بیچ میں آتا ضرور ہے، ریفر ان کو بھی کریں گے، لیکن یہ جو قول ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا تھا. اب ان کو کیا کیا فضیلت تھی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں، بلکہ ان کی بیان، ان کے الفاظ میں ان کی فضیلت جو اللہ نے ان کو دی تھی وہ بیان کی جا رہی ہے، کہ وہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو کن چیزوں پہ فضیلت دی تھی. تو خالہ کے انالیسس کرتے وقت ہر ریڈر کا یہ کام ہے کہ مجھے اس میں کوئی ایڈیشن کی، یہ کلاس میرے لیے بہت سکون کا باعث ہے، تو جب بھی آپ کریں گے تو پورا خود آپ کر کے بتائیں گے. چلیے. جی سر. پہلے چونکہ وہ اس میں دونوں تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد بیان کی. اب یہاں پہ جو ہے وہ اب بتایا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو وارث بنایا داؤد علیہ السلام کا. تو انہوں نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا کہا جو ہے وہ آگے ہے، یا ایوہ الناسو، اے لوگو. یا ایوہن میں جو ہے نادا اور منادا ہے، ہا جو ہے وہ اس کے ساتھ، الناس اس کے ساتھ جائے گا، اور یہ ہا کا بدل ہو جائے گا الناس، لوگو. ہا اے ناس لوگوں میں سے. یہ زیادہ سے یا یوہا جو ہے وہ خود ایک نادا ہے، اے وہ
یہاں کوئی بدل نہیں ہو رہا ہے. الناسو منادا ہے، لوگوں کو انہوں نے مخاطب کیا. اے لوگو، یا ایوہ الکافرون، ایوہ الگ نہیں ہے، ہا الگ نہیں ہے، ایوہا، اے وہ، بلکہ جو ہوتا ہے وہ نادا میں ہی آتا ہے، اور منادا جو ہے الناسو ہے. ٹھیک ہے، اے لوگو. اب لوگوں کو بتا رہے ہیں، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام اپنی زبان میں بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا فضیلت اللہ نے عطا کی ہے. عطا کرنے والے اللہ ہیں، بیان کرنے والے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں نادا کیا ہے؟ نادا جو ہے یا ایو ہے، ہاں، اور منادا کیا ہے؟ الناس ہے. کس سے جتنے بھی وہاں لوگ تھے، جو بھی ان کے رعایا تھی یا ان کے تابع تھے، ان کو انہوں نے کہا اے لوگو کہہ کے مخاطب کیا. چلیے اس کے بعد پھر کیا ہے؟ یہاں میں علمنا علم دیا مجھے. تو کیا ہے، اس کو کیا بولیں گے ہم؟ یہاں پہ ہے فعل مجہول ہے، اور اس کے اندر ہی اس کا نائب فاعل ہے، یعنی کہ ہو گیا وہ نا، اس یعنی سے کہ پہلے کچھ اور بولنا ہے. یہ جب نادا منادا ہے تو یہ کیا شروع ہو رہا ہے؟ وہ مقولہ ہو گیا یہاں سے، کیونکہ وہ خالی یا ایھا الناس وہ ایک پکار ہے، اور اس کے بعد یہاں سے مقالہ شروع ہو گیا علمنا سے. پھر مجھے یہ بولنا بہت ضروری ہے نا کہ یہ یا یوناس پکار کے یہ ان کا مقولہ ہے، لوگوں کو ایک بات سے واقف کرا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جو فضیلت دی ہے وہ کیا کیا ہے. علمنا جو ہے فعل مجہول ہے، اور اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، وہ ہو گیا نا، یعنی کہ داؤد سلیمان علیہ السلام. نیکسٹ جو ہے وہ ہے منطقت طیری. منطق یعنی کہ سمجھ، الطیری پرندوں کی. یہ کیا سمجھ ذرا پھر صحیح پڑھی اور لمنا کے بعد منطقت طیری. کیا گڑبڑ کر رہے ہیں نا؟ منطقۃ الطیری، جس کو توئے کو الف تشدید، لام نہیں ملا رہی وہ اس کے ساتھ. ہاں تو اس کو کاف منطق کا کے ساتھ ملا رہی ہوں نا. منطق سیدھا سیدھا منطقت طہری، منطقت منطقۃ الطیری، منطقۃ الطیری. منطق نہیں ہے، سر کیا ہے یہ منطقت پوائنٹ پہ بھی وہ ہے اور الف لام کے ساتھ ملا دیا. منطقت بلکہ 2-3 دن اور 8 دن رک کے طہری، منطقت طہری. منطقت طیری. ہاں، وہ اسٹاپ کر ہفتہ دیجیے. بھر رکنے کی جو بات کر رہا ہوں صرف مذاق کی بات ہے، لیکن منطقت طہری. منطقت طیری. منطق یعنی کہ سمجھ، الطیری پرندوں کی. تو یہاں ہو گیا منجو ان کے یعنی کہ منطق جو ہے یہ سمجھ کے معنی میں کسی ترجمے میں پڑھ لیا تو اور بات ہے، منطق نہیں، سمجھ کے معنی میں نہیں. کوئی بتا سکتے منطق کیسے بولتے ہیں، نطق کیسے بولتے بولی نطق کا بولتے ہیں. السلام علیکم، میں بتاؤں سر. ہیں؟ منطق کیونکہ سلیمان علیہ بولی کو السلام بولتے ہیں. ایک ایٹ اے ٹائم ون بھائی، ایک کوئی کون ہے وہ، میں بتاؤں وہ کون تھی وہ. میں ہوں صاحب نجیبہ. ہاں نجیبہ ہے تو اس کو بولنے دو، 1 منٹ رک جاؤ. ہاں بولو نجیبہ. منطق کے معنی بولی، لینگویج. بولی کے معنی یہ اور منطق نطق جو ہے زبان. نطق آواز. اس دیکھیے کا زبان کیا ہوتی ہے؟ آواز ہوتی ہے. آواز. آواز کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں،
میننگ فل بناتے ہیں تو وہ زبان بن جاتی ہے. اب زبان میں آوازیں ہوتی ہیں ای با شا ہیں، یا پھر جو ہے اے بی سی کے جو آوازیں ہیں وہ بھی وہی ہے، الف بے پے تے اردو میں جو بھرتے ہیں وہ بھی آوازیں ہیں. اس میں کچھ واول ساؤنڈ ہوتے ہیں، کچھ کانسوننٹ ساؤنڈ ہوتے ہیں، کچھ حلق سے نکلتے ہیں، کچھ دونوں ہونٹوں سے نکلتے ہیں، ملنے سے کوئی دانتوں سے نکلتے ہیں. زبان کے اپنے منہ کے اندر جتنے اعضاء ہیں، زبان، دانت، حلق، یہ سب مل کے کچھ آوازیں. یہ آوازیں صرف انسان ہی نہیں نکالتا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر مخلوق نکالتی ہے، ہر مخلوق نکالتی ہے. اور بعض آوازیں ہمارے لیے بے معنی ہیں. اگر کوئی ایسی زبان جرمنی میں یا پھر کوئی سنسکرت میں یا پھر کوئی ایسی زبان جو ہم نہیں جانتے ہیں اس میں کچھ آوازیں نکال رہا ہے، اپنی زبان میں بات کر رہا ہے، تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. ویسے ہی پرندے، کیڑے مکوڑے، یہ ساروں کے اندر ایک منطق ہوتی ہے، نطق ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے، اور اس آواز کے کیا معنی ہیں اس کا فہم عطا کرنا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. تو منطق تحری نے پرندوں کی آواز ہم کو سکھائے گی کہ یہ آواز بیکار سی آواز نہیں ہے، بلکہ جو بھی پرندہ ہے، جو بھی جانور ہے جو آواز نکالتا ہے. اب یہ سائنس میں بھی کئی ڈسکوری چینل کبھی دیکھو تو وہ حیران ہوتے ہیں اگر ان کی جان کو کوئی شکاری آ جائے یا کوئی خطرہ ہو یا کوئی درندہ آ جائے، شیر یا چیتا ان پہ حملہ کرنے والا ہو، ان میں کمیونیکیشن ہوتا ہے. ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، اور پورا جھنڈ کا جھنڈ اپنی پوری طاقت سے دوڑ جاتا ہے اور اس خطرے سے بچ جاتا ہے، شکاری سے بچ جاتا ہے یا کسی درندے سے بچ جاتا ہے. مینک کی بھی آواز ہوتی ہے، ہر جانور، چڑیا کی بھی آواز ہوتی ہے. اب وہ ایک بڑی لمبی چوڑی حدیث بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مرغ کیا کہتا ہے نا، وہ جو صرف کوکڑکوں کی آواز آتی ہے وہ بھی کچھ معنی رکھتی ہے، وہ بھی معنی، لیکن ہم کو نہیں معلوم وہ کیا معنی ہے. اگر وہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو دے دے تو ایک بہت بڑا علم ہے. پرندوں کی آواز کا کیا مطلب ہے؟ علمنا، یہ ہم کو سکھایا گیا. علمنا کے بارے میں آپ نے کیا کہا تھا؟ چلیے باقی ہو گیا، پھر صدف کی طرف لوٹ رہے ہیں. یہ نمنا میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ فعل مجہول ہے اور اس میں جو ہے نائب فاعل ہے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور آگے پھر ان کو جو کیا ہے وہ نائب فاعل کیا ہے؟ آپ سے بہت سوالات کرنا پڑ رہا ہے. نائب فاعل کیا ہے؟ نا ہے اس کے اندر، نون الف ہاں لام ہے. یہ آپ بتانا، نا ریفر کر رہا ہے سلیمان یا کوئی علم سلیمان نہیں ہے، علمنا ہے. ہم کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام ہے، علیہ السلام ہے. ضمیر ہے. اب وہ کسی اسم کو ریفر کر رہی ہے. نہیں، یہ سب آپ کو آتا ہے، کچھ سمجھ آپ کے اندر موجود ہے، لیکن میرے جیسے نہ سمجھ آدمی کو سکھانے کے لیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا یہ ضمیر ہے تو کس کو ریفر کر رہی ہے. بات کرنے والے نادا منادا سے سلیمان علیہ السلام ہیں، انہوں نے کہا قالا یا ایھا الناس، اب لوگوں کو مخاطب کر کے. علمنا، نا ضمیر ہے ریفرنگ ٹو سلیمان علیہ السلام، ہے نا. اچھا، اب ایک اور سوال اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. سلیمان علیہ السلام واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے. واحد ہے، ایک شخص ہے نا، کوئی جماعت تو نہیں ہے. اور پھر جو ہے اگر واحد کوئی کلام کرے، واحد یعنی فرسٹ پرسن سنگولر، تو آپ کیا بولیں گے؟ اس میں ہونا کیا چاہیے؟ علمنی،
جی مجھے سکھایا سکھایا گیا، لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ علمنا، ہمیں سکھایا. پھر یہ کیا ہے یہاں پر؟ یہ بھی ہم کو تھوڑا تدبر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ایک شخص واحد ہے، متکلم واحد ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو سکھایا گیا ہے. سر میں یہ سوال کرنے والی تھی. سر وہ اپنی رعایا سے مخاطب تھے، اور اگر ہم ان کا ڈائریکٹ مقالہ لیتے ہیں تو پھر ہم اس میں مقلہ ہی ہے نا، یہ مقلہ ڈائریکٹ نہیں تو اور کیا ہوتا ہے؟ سر میں کچھ بولوں؟ ہاں بولیے جلدی، جس کو بولنی. اللہ تعالیٰ صرف اپنے لیے نہ یوز کرتے، لیکن چونکہ یہ بادشاہ تھے شاید اس وجہ سے انہوں نے اپنے لیے تھوڑا ایکسٹرا کر لیا. صحیح ہے وہ کہ اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ ایک پوزیشن پہ آنے کے بعد حالانکہ صرف ان کو سکھایا گیا تھا، ان کے ساتھ کسی کو یہ زبان نہیں سکھائی گئی تھی. ان کے وزیروں میں یا ان کے ماتحتین میں سے سب کوئی پرندوں کی زبان جانتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک بڑائی اس کا اجازت ہے. حالانکہ میرے کو کہنا چاہیے تھا، انہوں نے ہمارے کو کہا. تو ایک پوزیشن کے لحاظ سے عام طور پہ جو آدمی پوزیشن میں ہوتا ہے وہ سب کی طرف سے بات کرتا ہے کہ ہم سے مراد یہاں پر پھر واحد ہی ہوتا ہے، لیکن ایک پوزیشن ان کو ملا تھا، ایک مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. تو یہاں پر واحد کی بجائے وہ جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہے وہ واحد ہی کے لیے کہ لیکن یہ پوزیشن کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ علمنا، اس کے معنی تو یہی ہوں گے کہ مجھے صرف ان کو سکھایا گیا تھا، ان کے کسی درباری کو، ان کے کسی ماتحت کو، ان کی کسی اولاد کو نہیں سکھایا گیا تھا، ان کے والد کو بھی نہیں سکھایا گیا تھا. یعنی دونوں اس میں نہیں آ رہے ہیں، بلکہ صرف سلیمان علیہ السلام کو یہ فضیلت تھی کہ ان کو پرندوں کی بولی جسے آپ کہتے ہیں یا پرندوں کی آوازیں، اس کا کیا مطلب ہے. کوئی پرندہ اگر کوئی آواز نکالتا ہے تو اس کے، یا کوئی کیڑا کوئی آواز نکالتا ہے، کوئی مینڈک ٹرراتی ہے تو اس کے کیا معنی ہیں، اس کا مطلب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سکھاتے ہیں. ہے نا، زبان بھی جو کمیونیکیشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ محدود ہے. ہم 1 2 3 زبانیں جانتے ہوں گے، لیکن زبانیں تو کئی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک بار پھر نجیبہ کہا تھا، کیا ہے بولو. سر کچھ سال پہلے، پتہ نہیں اب تو زندہ ہے یا نہیں ہے، ایک ڈاکٹر عبدالسلیم یا سلیم نام تھا ان کا. تو وہ بایولوجسٹ تھے اور زیادہ جنگلوں میں جاتے تھے. ان کا بہت نام اخباروں میں آتا تھا کہ وہ پرندوں سے کی بولی سمجھتے تھے. ان سب جنگل میں عبدالسلیم نام ہے ان کا. یہ سائنس سے بہت ترقی کر لی ہے. بعض اشاروں کو آج بھی لوگ جب پرندوں کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ کتوں سے جو کام لیتے ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں، تو وہ انسان کی بولی کیا حکم دیا جا رہا ہے وہ کتے بھی سمجھ لیتے ہیں. اور کتے کی کوئی بلی ہے، اس کے بھی جو حاجت ہوتی ہے اس کو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو بھوک لگی ہے یا پھر وہ کہیں فارغ ہونے کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کو آزاد کرنا. بہت سے اشارے ایسے جانور بھی دیتے ہیں کہ مالک سمجھ جاتا ہے. اور سائنس میں بھی جو بایولوجسٹ ہیں جو اسٹڈی کرتے ہیں جانوروں کی، اور بہت سے پیگٹ تھا جس نے چوہوں کی اسٹڈی کی، اور ان کے جو اس کے اندر بھی عقل ہوتی ہے، اور وہ بھی جو ہے نیچر کے مطابق بہت سی چیزیں اپنے نیچر کے مطابق کام کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. بہرحال یہاں پر بولی سمجھنا ہے. بہت سی چیزیں آج بھی لوگ پرندوں کے تعلق سے سمجھتے ہیں، بولی سمجھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے جو اشارے ہوتے ہیں، جو ان کی زبان، ان کی
ہم نسل جو ہوتے ہیں ہرنوں کی زبان ہرن ہی سمجھتے ہیں، شیر کی دھاڑ شیر ہی سمجھتا ہے نا، مینڈک کی آواز مینڈک ہی سمجھتا ہے. تو بہرحال انہوں نے اپنی فضیلت کے لیے یہاں پر نہ استعمال کیا. تو اب علمنا ہو گیا، ہم سکھائے گئے ہیں. منطقت تیری مل کے کیا ہو گیا؟ تو یہ مضاف پر مضاف علیہ ہو کے یہ مفعول بھی ہو گیا. کی جگہ پہ مفعول بھی نہیں، اس کی جگہ پہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ہم کو سکھائی علمنا، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ فعل مجہول ہے. ہاں تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ یہ مفعول بھی ہو گیا. صحیح. چلیے جی. وَأَعْطَيْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. تو پھر کیا ہو گیا؟ پھر ریڈنگ کو ایسے اتنے دن سے ٹرائی کر. اب تو صحیح سر میں دوبارہ پڑھتی ہوں. وَأَعْطَيْنَا ارے اللہ تو رحم. تَيْنَا نہیں ہے سر. تائی کہاں سے آ گیا؟ تائی وہ تائی جان تائی ماں الگ رہتا. یہ دیکھو اس کے اعراب دیکھ کے پڑھو نا. وَأَعْطَيْنَا اے کے نیچے کیا ہے؟ تا یا کسرہ پڑھیں گے نا سر. کسرہ ہے تو اوتی. یا بھی تو ہے نا سر. اوتینا. اوتینا. جی. ہاں آتینا. اور اس میں آتینا میں کتنا فرق ہے وہ بھی کئی بار ہم ڈسکس کر چکے ہیں نا. یہاں بھی تھا. جی. اوتینا. اوتینا کیا ہے پھر یہ؟ ساری غلطیاں میں نہیں کرتی. جی سر یہ بھی فعل مجہول ہے اور اس کے اندر جو ہے نائب فاعل ہے. اور کیا یہ جو ہے نائب فاعل جو ہے وہ ہے سلیمان علیہ السلام ہی، جو کیونکہ یہ پورا انہی کا مقالہ چل رہا ہے تو سلیمان کا حساب ہی ہے. تو معنی کیا ہوا اوتینا کے؟ اور عطا کی ہمیں. ہم عطا کیے گئے ہیں. جی ہم وہی عطا وہ کیا میں ہی ہے لیکن اپنے اعزاز کی وجہ سے ہم عطا کیے گئے ہیں. من کلی شیئن. من حرف جار، کلی جار مجرور ہو گیا، پھر کلی شیئن مل کے مضاف علیہ ہو گیا. ہم عطا کیے گئے ہیں من کلی ہر میں سے، شیئن ہر چیز میں سے. یعنی اب دیکھیے اب عطا کی من کل شیئن کیا ہے؟ من کلی شیئن جو ہے یہاں پہ آپ اس من کلی جو متعلق کے آتینا ہو گیا. وہ کا متعلق ہو گیا. صحیح ہے، لیکن ہے کیا من کل شیئن؟ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے نا. یعنی اور بہت سی چیزیں، ہر چیز میں سے یا چیزوں میں سے ہر چیز عطا تھی. اب یہ آگے جا کے بات کھلے گی کہ اور کیا صرف پرندوں کی بولی سکھائی گئی تھی یا پھر جنوں پہ کنٹرول، یا جو ہے ان کے والد کو لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا. ان کے لیے سورہ سبا کی 22ویں آیت میں تانبے کو وہ دیکھتے تو پگھل جاتا تھا اور اس کو تعمیری کاموں میں بیت المقدس کی تعمیر میں استعمال کرتے تھے. اور ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، وہ آپ کے تخت کو لے کے اڑتی تھی. مہینوں کا جو فاصلہ مسافت ہوتی وہ گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے. اور پرندے آپ کے سفر میں سایہ بھی کرتے تھے. اور ایسی بہت سی چیزیں، ہر چیز عطا کی گئی تھی یہاں پر معنی ہے، لیکن مبہم ہے، وہ آگے کی آیتوں میں جا کے کھلے گی. ایک تو ایک اسپیشل بات تھی، وہ تھی منطقت تیری، پرندوں کی زبان ہم کو سکھائی گئی ہے، اس کا علم ہم کو دیا گیا ہے، یعنی مجھ کو دیا گیا ہے، اور میں دیا گیا ہوں
بہت سی چیزیں من کل شیء، اب یہاں پر ہر چیز عطا کر دی اللہ نے، قدرت ان کو دے دی، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اور بہت سی اللہ نے مجھ پر مہربانیاں کی تھی۔ وہ کیا مہربانیاں تھی؟ کچھ احادیث سے ملتی ہیں، اور بہت سی ابھی آگے کی آیت میں قرآن سے ملے گی کہ ان کے لشکر کیسا ہوتا تھا، اس میں کون کون ہوتے تھے، کس کس چیز پہ ان کو کنٹرول تھا۔ صرف انسانوں کا ڈسپلن بھی نہیں، جنوں کے پر بھی کنٹرول تھا، ہوا پہ بھی کنٹرول اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، پرندوں پہ بھی کنٹرول عطا کیا تھا، اس کو بھی ان سے جو کام چاہے لیتے تھے۔ تو وہ من کل شیء یہاں پر مبہم ہے، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہم کو عطا کی گئی تھی۔ سر اگر یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں تو یہاں پہ ان کے پاس نبوت، ان کی بادشاہت، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص علم دیا جو پرندوں کی بولی سمجھنے کا، یہ ساری چیزیں، کیونکہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کے خاص نمائندے ہیں، تو وہ اس کا سارا شکر ادا کر رہے ہیں، یا اس کی ساری وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں میرے پاس ہیں؟ شکر ادا کر رہے ہیں، اور آگے اس کا تو آگے آ رہا ہے شکر کیسا ادا کر رہے ہیں۔ شکر ادا کر رہے ہیں، یہ سب اللہ نے دیا ہے۔ مطلب کل شعین میں یہ تمام چیزیں صرف شامل ہیں، یا آگے اور کچھ؟ اور چیزیں بھی ہیں جو ابھی اس کے بعد کی آیت میں آ رہی ہیں، وہ جب ہم پڑھیں گے تو مل کل شیء اور واضح ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ دیا تھا، صرف منطق تحری نہیں، یہ مبہم ہے۔ اور کیا کیا دیا تھا وہ اس کے بعد کی آیت میں آنے والا ہے۔ چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا کریے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہاں سے جو ہے وہ انا کا جملہ شروع ہو جائے گا، اور ھذا جو ہے وہ انا کا اسم ہو گیا، یعنی کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ان کے پاس نعمتیں ہیں جو اس کی بات ہو رہی ہے، یہ لا ہوا، یہ جو ہے اس کے ساتھ ہوا جو ہے یہ ضمیر ہے جو کہ دوبارہ اسی ھذا کی طرح، یعنی کہ ضمیر جو دوبارہ دہرایا جاتا ہے، ضمیر فضل ضمیر فصل نہیں ہے، بلکہ سیدھا سیدھا الگ سا جملہ ہے۔ اس میں لا کا کیا مقام ہے؟ لام الف لا، لا ہوا لام تاکیدی ہے، تاکیدی ہے یقیناً کے لیے، ہوا پھر کیا ہے؟ ہوا جو ہے پھر یہ ایک ضمیر ہے، اگر ہم یہاں سے دوبارہ کریں گے تو پھر یہاں سے مبتدا ہو جائے گا۔ اور پہلے ہم انا کا سر پہلے کہتے ہیں نا، انا کا اسم ہے ھذا، اور آگے اس کی خبر ہے الفضل پورا ہوا هو مبین، الفضل المبین، ان کی لہو خبر الفضل۔ حضا کی۔ اب اس کے بعد خبر کو ہم کھول رہے ہیں۔ جی پھر یہاں سے کریں گے تو پھر ہم اسے لیں گے، مبتدا لیں گے یہ اور وہ، یعنی کہ سارا وہ جو ان کے پاس نعمتیں ہیں، فضل المبین یہ اس کی خبر ہو جائے گی پھر، اور مبین جو ہے وہ فضل کی صفت ہو جائے گی۔ ویری گڈ، اس کی صفت ہو جائے گی کہ بالکل کھلا اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ کا ہم جو تعریفی بیان کر رہے ہیں، یہ خود میں حاصل کیا نہیں، بلکہ مجھ پر یہ اللہ کا فضل ہے، کھلا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے پرندوں کی زبان بھی سکھائی، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں عطا کی۔ یہ سب کے لیے کلیئر ہوئی ہے۔ اس میں تھوڑا ستا کے کریں وہ، لیکن بہت اچھا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اپنی مجبوریاں ہیں۔ صدف حسین کی وہ بچوں کو لانا، بچوں کو ڈراپ کرنا، یہ کرنا، دیر سے آتے کبھی چھوٹ جاتا ہے، پھر بھی محنت تو اچھی کر رہے ہیں۔ یہ آپ خود سے کر لے رہے ہیں گرامر، یا کسی گروپ میں بھی کبھی بیٹھتے ہیں، کسی سے ڈسکس بھی کرتے ہیں؟ سر نہیں، آج کل تو بہت مشکل سے چل رہا ہے، ٹائم نہیں ہے سر۔ وہ ترجمے والا قرآن شریف کھول کے اس میں سے ساتھ ساتھ جوڑ توڑ کر لیتی ہوں۔ سر ایک کرو اس چیز کو مجھے پوچھنی تھی، ابھی۔ یہ جو اچھا نہیں سوری بھی نہیں پوچھو۔ ہو گئی ان سے بات، تو یہی کہہ رہا تھا کہ ترجمہ ضرور پڑھو، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن
اس کو گرامر سے کمپیٹ کر کے، اس لیے کہ کوئی ترجمہ وہ سب انسانوں کے کیے ہوئے ترجمے ہوتے ہیں، وہ بہت ہر ایک مسلک کا ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے قرآن کا ترجمہ کرتا ہے. تو اسی لیے ہم اتنی محنت آپ سے کروا رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں کہ آپ بھٹکنے نہ پائیں. گرامر سے جو ہم کر رہے ہیں تو ایگزیکٹ معنی نکلیں گے، یہاں کہیں بھٹکنے کا سوال نہیں ہوگا. ترجموں میں بہت جگہ بہت گڑبڑ ہوتی ہے، تفاسیر میں بھی بہت گڑبڑ ہوتی ہے. سارے بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، لیکن ایک گرامر ایسا ذریعہ ہے کہ اس سے بات صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اپنے کلام میں. تو اس لیے ترجمہ ضرور کرو، لیکن اس کے اوپر ایمان مت لا لو کہ یہی ترجمہ ہو سکتا ہے. اس میں ایک لفظ کے کئی معنی. اب منطق کو کون کہتا ہے؟ آواز ہے، بلکہ پرندوں کی بولی سمجھ میں آتی ہے. بولی کے معنی نہیں ہے، نطق جو ہوتا ہے وہ آواز. ہر کائنات کی جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس میں بہت سے ایسی ہیں کہ جو آوازیں نکالتی ہیں. اب مخلوق میں جھاڑ بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہے نا. للہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض. اللہ کا کہنا ہے کہ تسبیح بیان. اب ان کی تسبیح کیسی ہے؟ پہاڑ کی آواز تو آتی نہیں، لیکن ان کی بھی تسبیح جو کچھ بھی ہے، جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، کنکریاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا، اور آپ نے اس کو سنا بھی تھا. کنکریوں کو پڑھتے ہوئے صحابہ نے بھی سنا تھا. تو وہ ان کی کیا زبان ہے، کس زبان میں پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی بولی نہیں ہوتی جیسا پرندوں کی ہوتی ہے، جانوروں کی ہوتی ہے، کیڑے مکوڑوں کی آواز ہوتی ہے نا. تو وہ چیز کس سلسلے میں بول رہا تھا میں کہ جی منطق میں لا ہوا فضل المبین. یہ میرے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یہ ساری نعمتیں عطا کی. یہ میں اپنے سے حاصل نہیں کیا میری. ورنہ جب فرعون تھا تو وہ کہتا تھا یہ دریا میرے ہیں اور یہ کھیت میرے ہیں، میں مالک ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں، کوئی اور ہو سکتا ہے کیا؟ تو وہ تمام چیزیں اپنی محنت سے حاصل کی ہوئی بتاتا تھا. لیکن ایک اللہ کے نبی جو بتاتے ہیں کہ کچھ اللہ نے فضل کیا ہے، اس کے فضل سے یہ چیزیں میرے پاس ہیں. ہاں ہمارا آپ پوچھو کیا پوچھنا ہے. جی سر، یہ جو یا ایوہ الناسو ہے، ایک چیز میں ہمیشہ مجھے کنفیوژن رہتا ہے. آپ نے کہا کہ یا ایوہ جو ہے وہ نادا ہے، لیکن یہ حرف ندا ہے. نادا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جو پکار رہے ہیں نادا، اور یہ جو ہے حرف ندا ہوا اور الناسو منادا ہوا. صحیح ہے، حرف ندا ہوا، اسی کو نادا کہتے ہیں، یعنی جو جن الفاظ سے کسی کو پکارا جائے. نادا پکارنے والا نہیں، بلکہ نادا یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو. یہ پکارنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن جس چیز سے مخاطب کیا جا رہا ہے، جس طرح سے اس کو توجہ دلائی جا رہی ہے، یا ایھا الکافرون، ہے نا، کس کو پکار رہے ہیں؟ کافرون کو. یا اہل الکتابی، اہل الکتاب کو. یقیناً پکارنے والے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، لیکن کس کو مخاطب کر کے پکار رہے ہیں اس کو نادا کہتے ہیں. اور جس کا نام لے کے وہ جس کو پکارا جاتا ہے وہ منادا کہلاتا ہے نا. نادا پکارنے والا تو یقیناً الحمدللہ. اور اب وہ خالہ ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا. اب وہ خود جو ہے کانٹیکس میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا کسی نے کہا. تو نادا جو ہوتا ہے وہ الفاظ ہیں جو کسی کو توجہ دلانے کے لیے. وہ سر اب سمجھ آ گیا سر، کلیئر ہو گیا. ورنہ میں ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ حرف ندا ہے
اور نادا الگ سے پکارنے والے کو کہتے ہیں. سر جزاک اللہ، اب صحیح ہو. نہیں نہیں، نہ پکارنے والا تو یہ کانٹیکسٹ میں معلوم ہو جائے گا کہ کون کہہ رہا ہے نا. یا ایھا الناس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بے شمار یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، ہے نا، کہ اے لوگو، یا لوگوں کو مخاطب کیا، یا آپ سے مخاطب فرمایا لوگوں کو. تو ویسے جو ہے وہ پکارنے والا کون ہے کانٹیکسٹ میں معلوم ہو جاتا ہے. یہاں پکارنے والے سلیمان علیہ السلام ہے، لیکن یہاں پر صرف اپنے ماننے والوں کو نہیں. یقینی بات ہے کہ اس زمانے میں بھی پورے انہی کے ماننے والے نہیں ہوں گے، پورے کے پورے یہودی نہیں تھے، بلکہ اس میں بھی بگڑے ہوئے بھی تھے. تو سب کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے پاس کچھ اللہ نے فضیلتیں دی ہیں، وہ کیا ہیں اس کو گنا رہے ہیں. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. جزاک اللہ. چلیے، تو تھوڑا سا اور تھوڑی محنت کرو. تم بہت اچھا کر سکتے ہو صدف، بس یہی ہے کہ بہت بزی خاتون ہیں. کملا ہیرس کے بعد یا اس سے پہلے تم ہی بزی ہیں. کملا ہیرس بھی بہت بزی ہے آج کل. بہرحال دیکھو، تھوڑا سا ٹائم نکال لو، دیکھ جو بھی ہے. پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کون ہے ساجدہ دانش ہے. سر میری باری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر واو جو ہے یہاں پر حرف عطف ہے، کیونکہ یہ پورے کا پورا ایک ہی بات چل رہی ہے. تو ہوشیرا یہاں سے جو ہے ایک فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور ہوشیرا جو ہے یہ ایک فعل مجہول ہے. اور جمع کیے گئے لی سلیمانہ، اور جمع کیے گئے لی سلیمانہ، لام جو ہے وہ، اور اس کا جو نائب فائل ہے جنود ہو ہے، خوشی نائب فائل. اور لی سلیمانہ جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہوشیرا ہے. اور جمع کیے گئے لی سلیمانہ، سلیمان علیہ السلام کے لیے، جنود ہو. جنود ہو اٹسلف جو ہے یہ ایک مضاف علیہ بھی ہے، اور اس میں ہو کی جنود کا مطلب ہے لشکر، اور ہو کی ضمیر جا رہی ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف، کہ حضرت سلیمان کے لیے ان کے جو لشکر تھے وہ جمع کیے گئے. من الجنی، اس کو ہم کس سے، ابھی نہیں، اس سے پہلے اس کو کس سے ملائیں گے ہم؟ سر یہ حشیرہ سلیمان، سر جو پیچھے والی آیت میں، کیا پڑھے تھے اس میں؟ جی سر اس میں منطقل لتیری تھا نا. ایک ہو گیا تھا بالکل، وہ تو الگ بات ہو گئی جی سر. ہے نا. اس کے بعد کیا کہا فضل تھا؟ میں، سر فضل میں آئیں گے، یہ فضیلت میں آئے گا سارے کا سارا. اس سے پہلے بھی اور کچھ تھا نا، اس سے پہلے تھا اوتینا من کل شیء، سر کس میں؟ وَأُوتِينَا جی مِن سر، كُلِّ جی شَيْءٍ، جی سر، بالکل بالکل اور بھی کچھ چیزیں ہم کو دی گئی ہیں. بالکل اس سر. کی وضاحت نہیں تھی، وہاں میں کہا تھا کہ یہ مبہم ہے، اور کیا دیا گیا تھا. بالکل صحیح سر. تو اب وہ چیز کی مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ صرف منطقت تیری نہیں دیا تھا، بلکہ سلیمان علیہ السلام کے لیے، جو اس کے لیے جنود ہو، جو لشکر جمع کیا گیا تھا، وہ کن کن چیز کن کن ہستیوں پہ، کن مخلوق میں سے تھا. کس مخلوق کا لشکر ہوتا تھا. عام طور پہ کوئی بادشاہ کے پاس لشکر ہے تو سارے انسانی ہوتے ہیں، اس میں گھوڑا سوار بھی ہوتے ہیں، پیدل بھی ہوتے ہیں، تیر انداز بھی ہوتے ہیں، ہاتھی پہ بیٹھنے والے بھی ہوتے ہیں. اب یہ پرانے بادشاہوں کے پاس ایسی ہوتا تھا، وہ ہاتھی سامنے، گھوڑے پیچھے، پیدل، پیادے اور کہیں ہوتے تھے. بہرحال ایک لشکر کی تنظیم ہوتی تھی. لیکن سلیمان علیہ السلام کا لشکر دنیا سے نرالا تھا، ایسا لشکر کسی کے پاس نہیں تھا. تو جب اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کیا کیا عطا کیا تھا من کل شیء میں، اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. خوشی سلیمان علی جنوری، بہت اچھی انالیسس کی، اور جمع کیا تھا سلیمان کے لشکر کے لیے. اب عام طور پہ لشکر کسی بادشاہ کا کیا ہوتا ہے؟ سر فوج اس کی
فوج کیا ہوتی ہے؟ جانور ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں سارے کے سارے. انسان ہی ہوتے ہیں سارے کے سارے. اب وہ کوئی ہاتھی پہ بیٹھتا ہے، کوئی گھوڑے پہ بیٹھتا ہے. وہ گھوڑا تو فوج میں داخل نہیں ہے نا، وہ تو سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے. چلیے، اب وہ جنودی میں کیا ہے، اس کی فوج میں کیا، ان کی فوج میں کیا تھا، لشکر میں کیا تھا؟ من الجنی، جنوں میں سے، اور یہ جار مجرور متعلق ہوا حشرہ سے ہی، والانسی، اور واو جو ہے حرف عطف ہوا، اور الانسی معطوف ہوا جن پر. اور کہ جنوں میں سے، کہ ان کے لیے جمع کیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیے گئے ان کے لشکر جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. والطیر، میں سے نہیں ہے سر نا، منل یہ نہیں بنے گا. نہیں جار مجرور ہے، لیکن من الجنی میں اب یہ پورا جو لشکر تیار کیا گیا اس میں کون کون ہیں؟ جن بھی اور انسان بھی. جن بھی، والطیر، انسان بھی، اور پرندے بھی، جی سر. ہے نا. یہ ساری چیز ایک لشکر عام طور پہ کسی بادشاہ کے پاس جو ہوتا ہے وہ انسانوں کا ہی لشکر ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی جن نہیں ہوتے، اور کوئی کام کرنے کے لیے جانور یا فرشتے نہیں ہوتے، ان سے وہ جو چاہے کام لے سکتا ہے. لیکن ان کے لشکر میں وہ جو اس میں ہم پڑھے تھے اوتینا من کل شیء، جی سر، اس میں سے یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ان کے لشکر میں موجود تھیں. والطیر، کیا جن تھے؟ اور انسان اور طیر اور پرندے. وہی وہ تیر کے معنی پرند ہے. پرندے، اب یہ جو ہے تین چیزیں، پرندے بھی لشکر میں تھے، ان سے بھی کام لیتے تھے، ہے نا، اور انسان بھی تھے اور جن بھی تھے. اب اس کی ایک تنظیم ہوتی ہوگی کہ کون سامنے رہے گا، کون پیچھے رہے گا، کون اوپر رہے گا. پرندے نیچے زمین پہ رہ کے تو لڑتے نہیں یا کوئی اور کام نہیں کرتے، تو پرندے ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے، جب بھی ان کا لشکر نکلتا تو دھوپ میں پرندے سایہ کرتے تھے، اور اس میں بعض کچھ خبریں لانے کے لیے بھی ہوتے تھے، ہے نا. اور وہ ایک خاص پرندہ ہے، اس کا آگے ذکر آ رہا ہے، ہدہد. وہ وہاں پر فلسطین میں بہت ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں سنا کہ، اور وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں. کبوتر بھی کسی بہانے میں پیغام رسانی کا کام کرتے تھے، وہ تو ہم نہیں دیکھے لیکن سنتے ہیں کرتے تھے. بادشاہ ان سے کام لیتے تھے، بلکہ سر جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے تھے اسپیشلی. جاسوسی کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے. نوح علیہ السلام نے بھی ایک کبوتری چھوڑی تھی، اور وہ جب ان کا پانی پورا نیچے بیٹھ گیا اور کشتی جا کے جودھی پہاڑ پہ رک گئی، تو وہ کبوتری ایک زیتون کا ڈالی توڑ کے لائی، تو اس کے معنی یہ تھا کہ اب پانی ختم ہو گیا، کشتی جو ہے زمین پہ آ کے بیٹھ گئی، تب وہ لوگ اترے. تو اس طرح سے بعض جگہ بہت سے انبیاء نے بھی ان سے ایسا کام لیا ہے. تو ایک منظم لشکر ان کے لیے اللہ نے بنا تھا. اب وہ کون تھے؟ جن بھی تھے اس میں، انسان بھی تھے اور پرندے بھی تھے. بہت اچھا کیا. اس کے بعد کیا ہے؟ فہم یوزعون، اور فا جو ہے یہاں پر سر آئے گا ایز فہم. سر بالکل جی سر یہ عطفی بنے گا، یہ یہاں پر بالکل لفظ بنے گا، اور کیا تکلف کیوں کر رہے ہیں؟ جی سر. فہم اور ہم جو ہے یہاں پر یہ پورے کا پورا جملہ اسمیہ بنے گا، اور یوزعون جو ہے وہ اس کی ہم کی خبر ہے، اور خبر جو ہے اور ہم جو ہے یہ ریفر کر رہا ہے ان کے جنود کی طرف. اور یوزعون میں جو ہے وزعین، اس کا وزع اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یو اور واو نون جو ہے وہ اس کے نائب فائل ہوں گے. اور وہ مطلب یہ ہے کہ ان کو سر تقسیم کیے گئے تھے اپنی ڈیوٹیز کے حساب سے، کچھ اس طرح کا مطلب بنے گا. یعنی ارینج کرنا، ور ارینج. یوز اون کون سا ہے؟ فعل کس قسم کا ہے؟ سر یہ مجہول ہے. مجھول ہے. اینڈ دے ور ارینج.
ارینجمنٹ ہوتا ہے نا، جو بھی ایک فوج ہوتی ہے، سامنے پیادے ہوں گے، سوار ہوں گے، گھوڑے ہوں گے، ہاتھی ہوں گے، یا سامنے ہاتھی ہوں گے، ایک ترتیب ہوتی ہے ہر فوج کی. تو یہ ایک ترتیب سے کیسے ارینج کرنا ان کو نہیں معلوم تھا، بلکہ یہ فوج اللہ نے ارینج کر کے ان کو دی تھی. ایسا لشکر جس میں جن بھی تھے، پرندے بھی تھے، اور انسان بھی تھے. جن اور انسان تو نیچے تھے، آگے کون تھے پیچھے کون تھے یہ ہم کو نہیں معلوم، اللہ عالم. اب پرندے ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ایک کام یہ لیتے تھے، دوسرا اس میں سے خاص پرندے تھے جن سے خبر رسانی کا کام، یا پھر وہ کہاں پر پانی ملے گا کھدائی کرنے سے وہ بھی بعض پرندے بہت آسانی سے جان لیتے ہیں. تو وہ خود ایسا ہے جو پانی کو پہچان لیتا ہے زمین میں کہاں آسانی سے ملے گا. تو یہ تمام مختلف کاموں کے لیے جیسا ارینج کرنا چاہیے لشکر کو انہوں نے ارینج کیا تھا. صحیح. یعنی اور ان کے جو لشکر تھے وہ ارینج ترتیب دیے گئے تھے. ترتیب، بالکل ترتیب دیا ہوا لشکر سلیمان کے لیے اللہ نے بنا دیا تھا کہ آلریڈی ترتیب دیا ہوا تھا. جی سر. چلیے ماشاء اللہ بہت اچھا کیا آپ نے. اور یہاں پر ایک ان کو یاد دلا دینا ہمارے سر یہ 19 ارے آج آ گیا 20 نہیں 20 تک ہی ہے، لیکن یہاں سے 20 سے 44 تک پوری ایک اسٹوری ہے. تو یہ تھوڑی آیتیں ایڈ کروا دیجیے. جی سر انشاءاللہ. اللہ چلیے انشاءاللہ. اوکے جی سر الحمدللہ شکر. چلو اب آ جاؤ تم جلدی سے. سر شکر الحمدللہ رب العالمین. یہ ہفتہ بھی خیریت سے گزرا، حالانکہ ایک کلاس نہ ہو پائی، لیکن اللہ تعالی ہم وہ سب آپ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی وجہ سے سب غائب ہو گئے تھے، کوئی نہیں تھا. 2-3 آدمی بیٹھ کے کیا پڑھتے تھے. طبیعت نہیں اچھی تھی اس ٹائم. اللہ تعالی ایکچولی ہم سب سے موسم قبول. بھی بدل رہا ہے، ایک دم سردی آ گئی، طبیعتیں بھی تھوڑی اوپر نیچے ہو رہی ہیں. اللہ محفوظ رکھے. چلو آگے. آمین. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ہر بیماری ہر پریشانی سے. ہم سب جو کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس میں مدد فرمائے. اللہم یسر ولا تعسر، آسانی پیدا کر دیں، ہمارے فہم کو بڑھا دیں، اور اس کوشش کو ہم سے قبول اور منظور فرمائیں. اس کا اجر و ثواب ہم سب کو اس دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Everybody have a good weekend. Inshallah, see you all on Monday, same time, 6:10. Inshallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.